الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکت نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، اور اس لیے بھی بالخصوص پڑھا ہے، پڑھتے تو ویسے بھی ہیں، آپ کے لیے اس لیے بھی پڑھا کہ آپ کو بھی یاد آ جائے اور آپ بھی شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ خاص برکت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب پڑھنے والے کا انتقال ہوگا تو یہ دیکھے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے، حتیٰ کہ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو یہ دیکھے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس درود پاک کو پڑھنے کی، جو شب جمعہ میں اس کا پڑھنے کا پابند ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، ہمیں ضرور بالضرور شب جمعہ میں یاسین شریف بھی پڑھنی چاہیے، اور درود پاک الحمدللہ میرے پیج پہ بھی ہوتا ہے، تو ضرور انشاءاللہ اس کو دیکھ کر یاد کر لیں۔ اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے، تو ضرور اس پہ وزٹ کیا کریں۔ درود پاک اور مختلف چیزیں انشاءاللہ، مختلف تعویذات کے مسائل بھی اس پہ ہیں، اور ویڈیو بھی الحمدللہ ڈالی ہیں، تو ضرور بنایا کریں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، اور اپنے کسی خاص مسائل کے لیے اگر کوئی رابطہ کرنا ہو تو روحانی دنیا.net میری ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ اور کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بارہا عرض کرتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، یا جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے وہاں سے کسی دوسری طرف آ جائیں تاکہ آپ کی آواز ٹی وی پر نہ آئے۔ پھر انشاءاللہ سکون سے ہماری بات ہوگی، میں مسئلہ سنوں گا، آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بتاؤں گا۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا صاحب، میرا اپنا خود کا مسئلہ ہے۔ میرا نام ثنا یوسف، میرے ہسبینڈ کا نام محمد یوسف۔ والدہ کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے۔ والدہ کا نام میری شمشاد اختر، اور میرے شوہر کی والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا بابا ہے؟ صاحب، ہماری شادی کو 2.5-3 سال ہو رہے ہیں، اور ہمارا آپس کا جھگڑا نہیں ختم ہوتا، لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتے رہتے ہیں۔ بھائی لڑائی جھگڑا مت کرو، میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اس کو پڑھیے گا اللہ کے بیٹے کا رحمت بھی سے پوچھنا ہے، انشاءاللہ۔ میرا بڑا بیٹا ہے، وہ بھی اکثر بیمار ہی رہتا ہے، تو چھوٹا بیٹا بھی میرا نا 8 ماہ پیدا ہوا تھا تو وہ فوت ہو گیا ہے، اللہ تو کے خود میرا جسم میں تکلیف بہت زیادہ اللہ رہتی ہے۔ تبارک تعالیٰ آپ دونوں کے لیے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، آپ کے بچے کو۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی، میرا نام سریا، میرے بھائی کا مسئلہ ہے۔ سریا نام ہے، بھائی کا نام بتائیں۔ بھائی کا نام اصغر رضا۔ اصغر رضا۔ والدہ؟ والدہ کا نام عذرا بی بی۔ عذرا بی بی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے بہن؟ جی، شادی ہوئی ہے، سال ہو گیا شادی کو، اس کے بال کاٹیں گے اور کپڑے ہی کاٹیں گے۔ کس نے کاٹے؟ یہ نہیں پتا کس نے کاٹے۔
تو اس کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ بال اور کپڑے کٹیں تو کوئی خدا نہ خواستہ اس کو صحت وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی یہ بیمار رہتا اور ٹائیفائڈ اور جرکان نکلا ہے، رپورٹ چیک کروائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، میں انشاءاللہ آپ کو حساب دیکھ کر ضرور اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ میں اپنی وائف کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وائف کا اور ان کی امی کا نام بتائیں۔ وائف کا نام ہے سلطانہ اور ان کی والدہ کا نام ہے جی شہناز۔ شہناز، مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں شادی کو تقریباً 8 سال ہو گئے، ان کی اولاد نہیں ہے، تو بھائی کیا تو مسئلہ ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ دانش۔ دانش بھائی، امی کا نام؟ حسینہ بیگم۔ آپ سلطانہ کے شوہر بات کر رہے ہیں؟ جی اچھا، میں ایک دم چونک گیا، آپ نے بولا نا کہ سلطانہ کو اولاد نہیں ہو رہی، تو مطلب آپ یہ بولے نا کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی۔ رب کریم آسانی ہے۔ کتنے سال ہوئے ہیں؟ 8 سال ہو گئے شاہ صاحب۔ وہ وائف کا نام ہے سلطانہ، ان کی والدہ کا نام ہے شہناز، ٹھیک ہے۔ میرا نام ہے دانش، میری کہاں والدہ رہتے کا ہو؟ نام ہے حسینہ۔ میں کراچی میں ہی رہتا ہوں۔ یہ ارے آستانے پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ، اب تک تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کی گود میں۔ خیر، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ مولوی صاحب، میں انم زہرا بات کر رہی ہوں۔ زہرا؟ جی، انم زہرا۔ انم زہرا کی اماں؟ اماں شمیم۔ ٹھیک ہے، شمیم مائی۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ نا میرا نکاح ہو گیا ہے مولوی صاحب۔ جی، پھر ابھی رخصتی نہیں ہوئی میری۔ تو کیا رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ رکاوٹ یہ آ رہی ہے جو لڑکے والے ہیں نا، ان کی شوہر طرف کا سے نام رکاوٹ بتائیں۔ آ رہی ہے۔ میرے شوہر کا نام ہے طاہر عباس۔ طاہر عباس کی امی؟ جی، اس کی امی کا نام ہے فیضا بی بی۔ کیا؟ فیضا بی بی۔ شیزا؟ شیزا؟ جی جی، نہیں شیزا نہیں، فیضا بی بی، فیضا۔ فضا، فے یہ دعات، فضا؟ جی جی ہاں، فیضا، فیضا بی بی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آسانی عطا فرمائے، اللہ آپ کی رخصتی میں آسانی کرے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ شجاعت بنت زلیخا۔ شہزاد بن زلیخا؟ شجاعت بنت زلیخا۔ نہیں، اب صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شجاعت۔ شجاعت؟ ہاں جی جی، شجاعت بنت زلیخا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ میدے کا تکلیف ہو۔ معدے کی تکلیف ہے، رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ، وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں 3 سال لگا ہوا شادی کو اور مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ میری بہن، اپنا نام بتائیں، اپنی امی کا، میرا شوہر نام کا، ان کی دینش امی ہے۔ کا۔ میرا نام دینش ہے، میری والدہ کا نام بلقیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے شوہر کا نام ہے خلیل، محمد خلیل نام ہے، محمد خلیل۔ اور اس کے والدہ کا نام ہے حمیدہ۔ اچھا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں میری بہن؟ ڈاکٹر تو سوجس وغیرہ ہی بتاتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ 3 سال ہوئے؟ 3 سال ہوئے؟ تیسرا سال لگا ہوا ہے۔ بس آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں حساب دیکھ کے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جلد اولاد ہوگی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ بابا جی 2 بچوں کا نا استخارہ کروانا ہے رشتے کے لیے۔ نام بتائیے۔ مدثر علی بنت صفیہ اشرف۔ مبشر؟ مدثر۔ اچھا، مدثر، والدہ صفیہ صفیہ اشرف، ٹھیک ہے۔ اور فائزہ بنت نشاد بی بی۔ فائزہ بنت نوشاد؟ جی، نشاد بی بی۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ اور آپ کو۔ دوسرا ہے مقدس بنت ہاجرہ جہانگیر، اور اسامہ بنت عظما کامران۔ ہاجرہ اور اسامہ بنت عظما کامران۔ عظما کامران؟ کامران کی ضرورت نہیں ہے، عظما ہی کافی ہے انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، یہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اس کے 2 سال ہو گئے جس لڑکے سے اس کی بات طے ہو رہی تھی، لیکن اب اس لیے 2 سال سے اس کی جاب نہیں ہے اور نہ کوئی لگ رہی ہے۔ کس کی؟ لڑکے کی جاب نہیں لگ رہی؟ جی، لڑکے کی۔ تو ہم لوگ اسی لیے رشتہ نہیں کر پا رہے ہیں۔
اچھا رشتہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کی جاب نہیں ہے؟ جی رشتہ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ جاب بے روزگار ہے. تو اب اور 2 آپ سال ہو گئے. مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی مطلب کوئی مسئلہ ہے اس کا جاب کا کہ کیوں نہیں لگ رہی ہے 2 سال سے. نام بتائیں. یا لڑکے کا نام شاداب ہے, اس کی والدہ کا نام پروین, اور میری بیٹی جس سے ہے اس کا نام ہے مریم, اور میرا نام ہے سمرہ. اور یہ ایک اور میری بیٹی ہے. اور بس لائف میں اتنا ایک ہی پروگرام نہیں وہ ایک بہت میرا ہوتا ہے. ایک اور جی میری بیٹی ہے, اس کی عائشہ نام ہے, اور اس کی ہے نا ساس کا نام ہے نصیبہ. کیا کریں؟ اور یہ میرا نام ہے نا. کام کیا ہے اس کا؟ کس کا؟ بچی عائشہ کا. عائشہ کا ہم لوگ کو شادی کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ بہت جلدی کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر, اتنا بڑا بڑا مسئلہ بتا دیا آپ نے. اب ایک ہی کافی ہے, پھر دوسرا کل ول کر لیجئے گا, یا میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا, مجھے واٹس اپ کر دیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے اس کا. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, رب کریم کرم فرمائے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت, میں ٹھٹا سے بات کر رہا ہوں. جی فیصل میرا نام ہے. جی یہ ہمارے گھر سے تقریباً 3-4 تولہ سونا چلا گیا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گم ہو گیا ہے, تو چوری کر کے لے کے گئے. کون کب سے گیا ہوا اور کس کا تھا؟ مالک کا نام کیا ہے؟ فیصل. فیصل. جی. فیصل کی ماں نورا. نورا. اچھا کتنے افراد ہیں گھر میں؟ گھر والوں پہ شک ہے یا کوئی باہر کا معاملہ ہے؟ گھر پہ بھی شک ہے اور باہر کے ماحول میں بھی تھوڑا بہت شک ہے, لیکن اصل میں وہ جو سونا جو تھا وہ ہمارے چاچا کے گھر پہ رکھا ہوا تھا. اچھا چاچا والے جہاں رکھا تھا وہ بول رہے ہیں کہ چوری ہو گیا. جی ہاں, وہ چوری ہو گیا. ان کا نام کیا ہے جس کے قبضے میں دیا تھا؟ عزو نام ہے اس کا, عورت کا. کیا نام ہے؟ حضور. عزو. یہ کوئی نام نہیں ہے میرے بھائی. عزیزہ نام ہے, عزیزہ. ہاں عزیزہ نام ہوگا نا. چلو اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے, بتاتا ہوں میں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بابا میرے میاں ہیں مسرور احمد. جی. اس کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی. ٹھیک ہے. تو ان کا نا ڈیری فارم ہے, تو ڈیری فارم میں بس کسی نے نا تویز بھی ایک پکڑا ہے, تو وہ بس ایسے ہی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اونٹنی سے چلا نہیں جاتا, ایسے یہ پوچھنا ہے کہ کسی نے کیا اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے بابا. اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں برکتیں دے. میں ضرور بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں, بلکہ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گی, جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو, آپ کو بتا دیا جاتا ہے, اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ضرور بند کر دیا کریں تاکہ ہماری سکون سے بات ہو سکے. کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ پہ ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بھی بتاتے ہیں, تو اس کو بھی لکھ پائیں گے اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہوگی. اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ روحانی دنیا .net میری ویب سائٹ ہے, اس پہ بھی رجوع رکھا کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے, آپ کے مسائل میں حل میں رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں, میرے سسٹر کا استخارہ کروانا تھا رشتے کے حوالے سے. نام بتائیے. سسٹر کا نام کرن ہے اور والدہ کا نام زاہدہ پروین ہے. کرن بنت زاہدہ پروین, ٹھیک ہے. اور لڑکے کا نام نعمان ہے اور اس کی والدہ کا نام عذرا ہے. نعمان, والدہ کا نام عذرا, ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں, رب کریم آسانی کرے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟
وہ بات کرنی ہے ان سے، وہ جی کیو ٹی وی جی جی اقبال بابا بات کر رہا ہوں، آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے. جی یہ میرا نام دانش ہے. میں پوچھنا یہ ہے، میرے ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے. 7 دانش، سال ہو گئے. امی کا نام بڑے مسئلے بتائیے. آ رہے ہیں. نام میرا دانش ہے اور والدہ کا نام گلناز ہے. گلناز، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا صاحب مجھے اپنے بابا کے بارے میں نام بتائیے. خوش نواز. خوش نواز. جی کاروبار میں بہت پرابلم ہے. ان کی امی کا، آپ کی دادی؟ سفراج. سرفراز بی بی. سفراج. ہاں سفراج بی بی. سفراز. راج بی بی. سفراج. جی ان کے بارے میں بتا دیں. بہت میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی. شاہد شفیع بنت شہزاد بیگم. شاہد شفیع بنت شہزاد بیگم. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بنت جی بابا جی ایک کمپنی میں سلیکشن بھی ہو گئی ہے، ان کی میڈیکل کی کال آنی تھی. 2 مہینہ ہو گیا ہے سعودیہ جانے کے لیے. سر وہ کوئی رکاوٹیں آئی ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں ضرور بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اور پروگرام روحانی دنیا میں آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ جتنی کالز آپ لوگوں نے الحمدللہ کی ہیں ان کے وظائف آپ کو لکھواتے ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، آپ کے مسائل کو حل فرمائے، انشاءاللہ کرم ہو. ثنا بنت شمشاد اختر یوسف بن نذیرہ. میری بہن آپ نے فرمایا کہ 2.5 سال شادی کو ہو گئے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ اگر دونوں پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ خود ثنا پڑھیے گا. پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور شوہر کو بھی پلائیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی. سریا میری بہن آپ نے اصغر رضا بن عزرا کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کی شادی کے بعد بال کٹ گئے اور مستقل بیمار رہ رہا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، کوئی جادو وغیرہ کا حساب میں نہیں آ رہا. اور اس کے لیے ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی طبیعت بھی اچھی ہوگی. اور خط کے ذریعے ارکان کے لیے تعویذ بھی منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی بہت جلد افاقہ ہو جائے گا. سلطانہ بنت شہناز اور دانش بن حسینہ. میری بہن شاید آپ نے بھائی نے کال کی مجھے اپنے اولاد کے لیے، دانش بھائی نے، کہ 8 سال ہو گئے اولاد نہیں. رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو صاحب اولاد فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن سلطانہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، اور ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 155 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. آپ کراچی میں ہیں تو تعویذات بھی ضرور منگوا لیں یا خود آ کر لے جائیے گا دانش بھائی. انشاءاللہ تعالی علاج ہوگا، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور یہاں آستانہ کراچی میں آپ کے علم میں ہوگا، غریب آباد کی مین چورنگی پر آ کر کسی سے ہی پوچھے گا انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا. انم زہرا بنت شمیم اور طاہر عباس بن صفیہ طاہر عباس بن فضا. میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی میں بڑے پرابلم آ رہے ہیں، ڈیلے ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ امید لگ رہی ہے کہ اسی سال یعنی 2023 میں ہی رب کریم کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور انشاءاللہ رخصتی ہو جائے گی. رشتہ اچھا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شجاعت بن زلیخا کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے معدے میں بہت تکلیف ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرموا امرا فانا مبرمون 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے رکھیں اور اسی پانی کو آئندہ دن تک پیتے رہیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بنش بنت بلقیس. میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں، 3 سال ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں.
نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 352 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ تعویذات ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی جلد اولاد ہوگی۔ مدثر بن صفیہ فائزہ بنت نوشاد بی بی، میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں، رب کریم اپنی رحمت فرمائے دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور دوسرا آپ نے مقدس کے متعلق پوچھا ہے، مقدس بن حاجرہ اور اسامہ بن عظمہ، ان کا رشتہ بہتر ہے، رب کریم ان کے لیے بھی خوب بہتری عطا فرمائے۔ شاداب بن پروین اور مریم بنت سمرہ، رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ مناسب ہے، رب کریم اپنی رحمت سے دونوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ فیصل بن نورہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ چچی کے پاس آپ کی یا پھوپھی کے پاس غالباً عزیزہ نام بتایا، سامان کچھ زیورات رکھے تھے سونے کے جو چوری ہو گئے بقول ان کے، اور آپ پریشان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 551 مرتبہ پڑھیں عشاء کے بعد، اور یہ یاد رکھیے گا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، بالکل فراغت حاصل کر کے جب سونے کا وقت ہو، جب یہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ دم کر کے اور سیدھے کروٹ پہ کان کے نیچے ہاتھ کو رکھ کر سو جائیں، اللہ کی عطاؤں سے خواب میں انشاءاللہ آپ کو چور کی شبیہ یا چور کے معاملات کو دکھا دیا جائے گا۔ مسرور احمد بن حمیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ڈیری فارم ہے ان کا اور آج کل بہت زیادہ پریشان ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، مسرور بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 506 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے۔ کرن بنت زاہدہ پروین اور نعمان بن عذرا کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ دانش بن گلناز بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ہر کام میں رکاوٹ، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے۔ خوش نواز بن سفراج بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ خوش نواز کی روزی میں بڑے مسائل ہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، اور اس کے لیے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 906 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ شاہد شفیع بن شہزاد، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سب کچھ ہو گیا ہے سعودی عرب جانے کے لیے، مگر میڈیکل وغیرہ بھی ہو گیا، کنفرم نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ بہت امید ہے کہ بہت جلد آپ کا ویزے کا معاملہ کنفرم ہو جائے گا، بلکہ سفر آپ کا ہو جائے گا۔ یا خالقو یا اللہ 310 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات بھی ہو گئے، تو مزید کورس بھی پروگرام کا حصہ بنا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون کہاں سے؟ حضور میں سید نور حسن سے عرض کر رہا ہوں۔ نور حسن شاہ، آپ کی امی کا نام؟ جی حضور، امی کا نام؟ امی کا نام زہرا بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ حضور مجھے تقریباً کوئی 10-12 سال ہو گئے، معدے کی تکلیف رہتی ہے اور روزی میں برکت نہیں رہتی۔ میں دونوں چیزوں کا انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، حساب بھی لگاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون کہاں سے؟ دیکھیں آپ ٹیلی ویژن کی آواز آپ نے کھول دی، اس کو بند کر دیں، اس کو بند کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد اشفاق بات کر رہا ہوں۔ محمد اقبال؟ محمد اشفاق۔ اشفاق؟ جی جی۔ امی کا نام؟ سرور جان۔ سرور جان، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے اشفاق بھائی؟
मेरा छोटा सा कारोबार है, कपड़े की दुकान करता हूँ, तो उसमें आज तक कोई नहीं है। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। रब्बे करीम आपको बरकतें अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ, मैंने अपने भाई के मुतालिक पूछना था। मुदस्सिर भाई, भाई का नाम बताइए। जी मुजम्मिल नाम है। मुजम्मिल की अम्मी? साजिदा बीबी। ठीक है, मसला क्या है? जी जॉब का मसला है, अच्छी जॉब नहीं हो रही। आज इंटरव्यू भी दिया है और हिसाब लगाकर बता सकते हैं कि क्या? बिल्कुल इंशाअल्लाह ज़रूर बताएंगे, अल्लाह ताला आसानी करे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ना मेरी ना तबीयत खराब रहती है। नाम बताइए अपना और अम्मी का। जी मेरा नाम अजरा है और मेरी अम्मी का नाम ज़हरा है। अजरा बिनते ज़हरा, कब से बीमार हो रही हैं? घर वालों से लड़ाई करती रहती हूँ, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह बताता हूँ आपको। और आप प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती। खुश आमदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया का आज का तीसरा और लास्ट सेगमेंट है। आपको पता है कि तीसरा और लास्ट सेगमेंट जब होता है तो हम आपके लिए एक नाम का इस्म आज़म बताते हैं। आप उसको नमाज की पाबंदी के साथ अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ते हैं। रब्बे करीम अपनी रहमत से आपके मसाइल को हल फरमाता है। तो आज का इस्म आज़म है, नाम है वलीद। वलीद के जो आदाद हैं वो सिर्फ 50 हैं, यानी नाम के टोटल आदाद 50 हैं। और इसके लिए रब अज़्ज़ वजल के दो सिफ़ाती नाम पढ़ने के जो हैं, या अव्वलु या अहदु, या अव्वलु या अहदु, या अव्वलु या अहदु 100 मरतबा वलीद नाम के पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मेरे भाई हैं वो इसको पढ़ेंगे। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ये उनके लिए इस्म आज़म होगा। इस्म आज़म की बरकतें बेशुमार हैं। ख़ास बरकत ये कि जितनी देर हम रब के ज़िक्र में लगे रहेंगे, रब अज़्ज़ वजल की तरफ से हमें इंशाअल्लाह ज़िक्रुल्लाह का सवाब मिलता रहेगा। रब्बे करीम हमें अमल की तौफ़ीक व रहमत फ़रमाए। मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा नाम शहजाद है और मैं मरी से बात कर रहा हूँ। और कोई कारोबारी मसला है। शहजाद भाई, अम्मी का नाम बताइए। जी मैं शिबा। क्या? शिबा बीबी। शिबा बीबी। शिबा बीबी जी। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मरी से। मरी से। नौकरी का मसला है, काम वगैरह का? जी जो भी काम करता हूँ, जो भी कारोबार करता हूँ वो ठप हो जाता है। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह, फिक्र नहीं करो। मैं बताता हूँ आपका हिसाब लगा के। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मुझे अपने बाबा के बारे में पूछना है। नाम बताइए। बाबा का नाम मोहम्मद आजम और उनकी वालिदा का नाम है गुलाम फातिमा। ठीक है, मसला क्या है बाबा का? घर के हालात के बारे में, कारोबार के बारे में। अच्छा, कारोबार क्या करते हैं? अब्बू क्या करते हैं? प्लम्बर है, प्लम्बर। ठीक है, मैं वजीफ़ा बताता हूँ इंशाअल्लाह, हिसाब भी लगाता हूँ। रब्बे करीम रिस्क में बरकतें अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं लाल खान बात कर रहा हूँ, बेंगे सस्सी बीबी। लाल खान? हाँ बेंगे सस्सी बीबी। अच्छा, लाल खान दो तरीके से लिखा जाता है, लाम आइन लाम लाल, या फिर लाम अलिफ लाम? लाम अलिफ लाम। लाम अलिफ लाम। ठीक है, अम्मी का नाम बताएं। सस्सी बीबी। जी सस्सी बीबी। सस्सी बीबी। सस्सी बीबी। जी जी सस्सी बीबी। ठीक है। हाँ हम मसला क्या है? हाँ मेरी बीवी का घर का झगड़ा रहता है। ठीक है, वो मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं करती। उसका नाम क्या है बीवी का आपकी? रुबीना बीवी। रुबीना की वालदा? शरीफा बीवी। अच्छा, तो कितना अरसा हुआ शादी को? तकरीबन हो गए 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल हो गए जी। तो आपके साथ क्यों सही नहीं चल रही हैं? लड़ाई वगैरह करती हैं? जी लड़ाई वगैरह करती है। वो कहती है मैं आपको देखना भी नहीं चाहती। अल्लाह अकबर। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन और कहाँ से? बाबा जी मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। मसला बताइए। नाम बताइए। नाम? मेरा नाम बुशरा है।
बुशरा, जी। अम्मी का नाम? अम्मी का नाम बशीरा बीबी। बशीरा बीबी, ठीक है। मसला क्या है बहन? मैंने अपने बेटे का पूछना है। ओहो, आपने प्रोग्राम पहली दफ़ा देखा क्या? जी। पहली दफ़ा प्रोग्राम देख रही हैं आप? नहीं, पहले देखी है, लेकिन अच्छा, मेरे तो बेटे का नाम जिसका मसला होता है उसका नाम बताया जाता है। मोहम्मद जैनुल आबिदीन और मेरा नाम बुशरा है। ठीक है, अब मसला क्या है इसका? मसला उसका बाबा जी, इसको ना 8 तकरीबन साल हो गए, 8 साल। वो ना अक्सर बीमार रहता है। अभी इसकी उम्र कितनी है? अप्लाई करता है ना, उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र 22 साल। और 8 साल से बीमार? जी। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं बताता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं बताता हूँ। इंशाअल्लाह वजीफ़ा पाबंदी से पढ़िएगा और जवाबात की तरफ चलते हैं। वक्त बड़ा कम है, आपको पता है कि आखिर में हम सब मिलकर रब्बे करीम की बारगाह में दुआ भी करते हैं, तो इंशाअल्लाह आज भी हम सब मिलकर दुआ भी करेंगे। पहले सवालों के जवाब और वज़ाइफ आप नोट फरमा लें। सैयद नूर हसन बिन ज़हरा, मेरे भाई आपने फरमाया कि एक तो मैदे में बहुत तकलीफ़ होती है, दूसरा रोज़गार के मामलात अच्छे नहीं हैं। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के तहत नज़र बद है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, अपने ऊपर दम करें और इशा के बाद 256 मरतबा या बासितु या अल्लाहु या अल्लाह पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ताला रिस्क में भी बरकतें होंगी, मैदे के मामलात भी अच्छे होंगे। और मैदे के लिए सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 79 अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरमून 40 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करें और इसको पिया करें। इशा के बाद दम कर लें, अगले दिन इशा तक इसको पिया करें। अल्लाह के अताओं से जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। मोहम्मद अशफाक बिन सरवर जान, मेरे भाई आपने फरमाया कि कपड़े की दुकान में बरकत नहीं हो रही, रब्बे करीम आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई नज़र जादू बंदिश का मामला नहीं है। सूरह वाक़िया रोज़ाना 1 मरतबा अपनी दुकान पर पढ़ें किसी वक्त भी, और पढ़ने के बाद 4 अगरबत्ती ले लें, उस पर दम करें और अपनी दुकान में जब सुबह खोला करें वो अगरबत्ती दम की हुई जलाया करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह बहुत बरकतें होंगी। मुज़म्मिल बिन साजिदा के मुतालिक जो भाई आपने पूछा है कि नौकरी तो है मगर अच्छी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, रब्बे करीम कामयाबी अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई नज़र असरात जादू बंदिश का मामला नहीं है। मुज़म्मिल को बोलें हर नमाज के बाद 127 मरतबा या बासितु या अल्लाहु पढ़े, दुआ करे। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह अच्छी नौकरी के असबाब बन जाएंगे। अज़रा बिनते ज़ोहरा, मेरी बहन आपने फरमाया कि बहुत तबीयत ख़राब रहती है, घर वालों से लड़ती हूँ, गुस्सा चिड़चिड़ापन होता है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ कर पानी पे दम करके पिएँ। तावीज़ात ज़रूर मंगवा लें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। शहजाद बिन शीबा, मेरे भाई आपने फरमाया कि नौकरी का मसला नहीं बन रहा, इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है बहुत जल्द आपका मसला हल हो जाएगा। या बासितु या अल्लाहु 317 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला करम होगा। मोहम्मद आज़म बिन ग़ुलाम फ़ातिमा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि वालिद साहब प्लम्बर का काम करते हैं, काम में बड़ी परेशानियाँ हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात नज़र जादू बंदिश का मामला नहीं है। आज़म भाई को बोलें हर नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे असबाब बन जाएंगे। लाल खान बिन सत्सी बीबी, मेरे भाई आपने फरमाया कि रुबीना बिनत शरीफा जो आपकी वाइफ है 20-22 साल हो गए शादी को, लड़ाई होती है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से लड़ाई होनी नहीं चाहिए, आपको इज़्ज़त देनी चाहिए। शायद कोई ऐसा जहन में इनके मसला अटक जाता है बाज़ों का, तो उसकी वजह से कुछ हो। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सूरह यासीन आयत नंबर 58 66 मरतबा रोज़ पढ़ा करें, पानी में दम करके वाइफ को पिलाएं। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन बिन बुशरा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि 22 साल उम्र है, 8 साल से बीमार है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं और तबीयत भी इसी की वजह से ख़राब है और कामयाबियाँ भी नहीं मिल पा रही। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। हर नमाज के बाद 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को पढ़कर पानी में दम करके पिलाइए। तावीज़ात मेरे नंबर्स पर रब्ता करके ज़रूर मंगवाइएगा, इंशाअल्लाह ताला करम होगा, मामलात अच्छे हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सवालों के जवाब हो गए हैं। ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाअल्लाह अगले बुध जुमरात फिर हमारी मुलाकात प्रोग्राम रूहानी दुनिया में ARY Q TV पर होगी। उस वक्त तक कोई भी काम हो तो मेरी वेबसाइट रूहानी दुनिया .net पर रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم، بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما. اے رب کریم، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم، ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، رب کریم جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما. جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اے رب کریم، پاکستان کی حفاظت فرما. اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما. اے رب کریم، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے کہلواتے ہیں، رب کریم تو سب کے کاموں کو جانتا ہے. رب کریم، ہم ان مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں. رب کریم، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے رب کریم، یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان، اللہ یا رحمان، اللہ یا رحمان. مشکلیں آسان کر دے اللہ یا رحمان، ہم سب کی جھولی